اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا يشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون۔ آج محرم الحرام کی 27 ہے اور محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتے ہی بڑی شہادتوں سے ہمارا دل ہم افسردہ ہو جاتے ہیں، اور کربلا کا ذکر ہو تو سکینہ کا ذکر نہ ہو۔ نبی مکرم کے نواسہ حسین کی سب سے لاڈلی اور پیاری بیٹی سکینہ کا ظلم دل خون کے آنسو روتا ہے۔ جناب معصوم سکینہ شام زندہ میں بابا کی یاد اور ان کی پیاس کی شدت سے شہادت پائی۔ نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کو اپنی بیٹی سکینہ سے بہت پیار تھا۔ آپ کہتے تھے سکینہ، فرمایا کرتے تھے امام حسین کہ سکینہ میری نماز شب کی دعا کا نتیجہ ہے، مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں پہ ام رباب اور سکینہ نہ ہو۔ بی بی سکینہ کو بھی امام حسین علیہ السلام سے بہت پیار تھا، وہ آپ کے سینے پر سوتی تھیں۔ 4 سالہ بچی کے ساتھ تاریخ نے وہ ظلم کیا، ایسا ظلم کسی نبی کی امت نے اپنی اولاد کے ساتھ نہ کیا ہوگا۔ سیدنا مولا حسین جو تھے وہ اپنی بیٹی کے اس پیار کو بہت بہت پیار کرتے تھے آپ ان سے۔ جب آپ شب عاشور یعنی تمام جو تھی شہادتیں ہو چکی، اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی 4 سالہ بیٹی کو اپنی سیدہ زینب کے سپرد کر کے اور خود شہادت کے پیش کرنے کے لیے اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ گھوڑے کو چلنے کے لیے کہتے ہیں تو گھوڑا سر نیچے جھکاتا ہے۔ آپ نیچے اترتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بی بی سکینہ نے گھوڑے کی دونوں ٹانگیں پکڑی ہوئی ہیں اور روتے ہوئے کہتی ہے گھوڑے تو انہیں مت لے کے جا، کیونکہ جو وہاں جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ آپ اسی گرم زمین پر لیٹ گئے اور اپنی بیٹی کو اپنے سینے پہ لٹایا اور پیار کیا اور پھر وہاں سے رخصت ہوئے۔ امام اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، یزیدی فوج میں ہمت نہ تھی کہ وہ آپ کا مقابلہ کر سکیں، اس لیے یزیدی فوج 10 میل دور ہی سے آپ پر تیر برسا رہی تھی۔ آپ پر تیر لگنے سے آپ کا جسم تیروں سے چور ہو رہا تھا۔ اچانک غیب سے آواز آتی ہے، اے حسین، اب تو میری طرف پلٹ آ، میں تجھ سے راضی اور تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ حکم خدا بندی ہوا تو سیدنا امام حسین علیہ السلام نے تلوار کو نیام میں ڈالا۔ جب یزیدی فوج نے دیکھا کہ تلوار نیام میں چلی گئی ہے تو انہوں نے اکٹھے ہو کر امام حسین علیہ السلام پر حملہ کیا۔ نسان بن انس بدبخت نے ایسا سخت نیزے کا وار کیا کہ جس کی وجہ سے آپ گھوڑے سے گرنے لگے۔ اتنے میں بدبخت حرملہ نے سیدنا امام حسین علیہ السلام کی پیشانی پر تیر مارا، جس کی وجہ سے آپ گھوڑے پر سے زمین پر گر گئے۔ جب امام حسین علیہ السلام زمین پر آئے تو میدان کربلا کی زمین ہلنے لگی، ہر طرف زلزلہ آیا، ہر طرف یزیدی لشکر میں شور مچا،
خوشی کے شادیانے بجنے لگے۔ بی بی سکینہ 4 سال کی تھی، خیمے سے آئیں اور پوچھا کہ میرے بابا کہاں ہیں؟ یزیدی فوج میں سے ایک نے پوچھا تمہارے بابا کا نام کیا ہے؟ آپ نے بڑی پیار اور بلند آواز سے کہا مولا حسین۔ تو اس ظالم نے ایک تیر نکالا اور مولا حسین کے زمین پر پڑے جسم پر تیر کو مار کر بولا وہ پڑے ہیں تمہارے بابا۔ تیر کے چلتے ہی بی بی سکینہ اپنے بابا کی طرف بھاگتی ہے۔ بدبخت یزید فوج ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔ ننھی سی 4 سالہ بچی اپنے بابا کو قریب سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ شمر چھوٹی سی بچی کو دیکھ کر جسم پر ضرب مارتا۔ شمر نے مولا حسین کی گردن پر 13 ضربیں لگائی۔ شمر بار بار تلوار کو سکینہ کی طرف لہراتا، پھر امام حسین علیہ السلام کے جسم پر ضربیں لگاتا۔ جب امام حسین کی شہادت ہو گئی تو ظالموں نے آپ کے جسم پر گھوڑے دوڑا دیے۔ کسی نے حضرت امام زین العابدین سے پوچھا کہ اے امام حسین ہمیں بتائیں جب خیموں میں آگ لگی تو کس طرح چھوٹے بچے خیموں سے باہر نکلے تھے؟ امام زین العابدین کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ آپ نے تسبیح توڑتے ہوئے کہا کہ بالکل اس طرح جس طرح یہ تسبیح کے دانے بکھر رہے ہیں۔ یزیدی ظالم چھوٹے سی بچی کو زور زور سے ڈانٹنا شروع کرتے ہیں۔ یزیدی ظالموں نے ننھے اور چھوٹے بچوں کی رونے پر پابندی لگا رکھی تھی۔ قافلہ چلتے چلتے ٹھہر جاتا ہے۔ جس نیزے پر مولا حسین کا سر تھا وہ نیزہ آگے نہیں چلتا، رک جاتا ہے، حرکت نہ کرتا تھا۔ شمر امام زین العابدین کے پاس آتا ہے، پوچھتا ہے کہ تمہارے بابا آگے کیوں نہیں جا رہے؟ سیدہ سجاد نے سیدہ زینب سے فرمایا پھوپھی جان بابا کا سر مبارک آگے نہیں چل رہا۔ یہ بات سن کر سیدہ زینب بی بی سکینہ کی تلاش میں میدان میں گئیں تو آپ نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون ننھی سکینہ کو گود میں لیے بیٹھی ہے۔ بی بی زینب نے حیران ہو کر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جب سے ہم قید میں ہیں کسی نے ہمارے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہیں کیا جیسا کہ آپ کو ہے۔ انہوں نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھا کر کہا میں تمہاری ماں سیدہ فاطمہ ہوں۔ یہ سن کر سیدہ زینب بھی اپنی ماں سے گلے لگ کر بہت روئی۔ بی بی زینب سکینہ کو واپس لے کے آئیں۔ جب شمر کو پتہ چلا کہ قافلہ بی بی سکینہ کی وجہ سے رکا تھا تو اس نے ایک کوڑا شہزادی سکینہ کو سزا کے طور پر مارا اور 4 سالہ بچی کے ہاتھ باندھ کر اس کو اونٹ کی پشت پر بٹھا دیا اور کہنے لگا مجھے انعام و اکرام لینے کے لیے یزید کے دربار میں جانا ہے۔ میں نے مولا حسین کا سر قلم کیا، میں نے ان کو مارا ہے۔ جب شمر قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا تو اس نے پوچھا کہ تمہارے پیچھے کون ہے؟ کہا یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ یزید کہنے لگا یہ چھوٹی بچی کون ہے؟ ایک فوجی بولا یہ بی بی سکینہ مولا حسین کی سب سے 4 سالہ بیٹی ہے۔ بی بی سکینہ دربار میں اس طرح کبھی ایک پاؤں اوپر ہوتا اور کبھی دوسرا نیچے۔ بی بی سکینہ کی یہ حالت دیکھ کر یزید نے پوچھا تم اس طرح سے کیوں کھڑی ہو؟ بی بی سکینہ نے کہا تمہارے فوجیوں نے ہماری یہ حالت کی ہے۔ یزید نے کہا رسیاں کھول دی جائیں۔ لعنتی یزید نے کہا میں نے سنا ہے کہ تم اپنے بابا سے بہت پیار کرتی ہو، کیا تم اپنے بابا کو دیکھنا چاہتی ہو؟ بی بی سکینہ نے کہا ہاں میں اپنے بابا کو ملنا چاہتی ہوں۔ یزید نے امام حسین کے سر سے کپڑا اٹھا دیا تو خون میں لت پت اپنے بابا کا چہرہ دیکھ کر بی بی سکینہ زاروں قطار رونے لگی اور اپنے بابا کے پاس آنے لگی۔ یزید نے کہا وہیں رک جاؤ، میں تمہاری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ تم وہاں سے اپنے بابا کو پکارو اور میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے بابا تمہاری بات کا جواب دیتے ہیں۔ یہ بات سن کر بی بی سکینہ نے کہا بابا جان یہ میری محبت کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ بی بی سکینہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہی سر حسین اٹھا اور بی بی سکینہ کی گود میں آ گرا۔ بی بی سکینہ نے اپنے بابا کا چہرے پر اپنا چہرہ رکھ کر رونے لگی۔ یزید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا ان سب کو زندہ میں قید کر دیا جائے۔ اس نے تمام اہل بیت کو زندہ میں قید کروا دیا۔ جب قید خانے میں بی بی سکینہ پرندوں کو آتے جاتے دیکھتی تو پوچھتی کہ یہ پرندے
کہاں سے آتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں؟ تو کہا کہ یہ اپنے گھر سے آتے ہیں اور اپنے گھر واپس جاتے ہیں۔ یہ بات سن کر بی بی سکینہ نے فرمایا کہ ہم کب اپنے وطن جائیں گے؟ یہ بات کرنے کے بعد بی بی سکینہ روتے روتے بے ہوش ہو گئیں۔ بی بی سکینہ نے خواب میں دیکھا کہ بابا حسین انہیں لینے آئے ہیں۔ بی بی سکینہ نے کہا، بابا جان آپ کہاں چلے گئے تھے؟ شمر نے مجھے بہت رلایا ہے، آپ مجھے چھوڑ کر نہ جائیں۔ شمر ہم کو دیتا ہے ایسی گھرکیاں بابا، جسم کانپ اٹھتا ہے، روح تھر تھر آتی ہے۔ سن لو بابا، جب گلے لگایا تھا تم نے مقتل میں مجھے، آج تک رلاتا ہے۔ ہائے وہ سما بابا، کان ہو گئے زخمی، گال ہو گئے نیلے، ظالموں نے یوں چھینی میری بالیاں۔ مولا حسین نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا اور کہا، بیٹا آ جاؤ میرے پاس۔ صبح ہوتے ہی بی بی سکینہ نے یہ خواب سب کو سنایا تو سبھی رونے لگے۔ زندہ میں رونے کی آواز یزید سو رہا تھا، تو یزید کہنے لگا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ یزیدی فوجی کہنے لگے کہ زندہ میں امام حسین کو یاد کر کے وہ رو رہے ہیں۔ یزید نے فوجیوں سے کہا کہ امام حسین کا سر مبارک دے دو تاکہ ان کے رونے کا شور بند ہو جائے۔ جب امام حسین کا سر مبارک زندہ میں لایا گیا تو دیکھ کر سب رونے لگے، اور بی بی سکینہ امام حسین کا سر مبارک گود میں رکھ کر اتنا روئیں کہ روتے روتے اس جہاں سے رخصت ہو گئیں۔ کوہرام ہوا زندہ میں ایک قیدی، مسافر، یتیم گزر گئی۔ زندہ میں سکینہ مر گئی جو کہتی تھی بھائی جان، جو کہتی تھی بھائی سجاد، جو کہتی تھی بھائی سجاد زندہ میں بہت اندھیرا ہے، کب جائیں گے وطن؟ وہ سکینہ مر گئی۔ جو کہتی تھی میرے بابا کہاں ہیں؟ وہ مظلومہ مر گئی۔ جس کے سر میں نیزے کے زخم تھے، کانوں سے خون ٹپک رہا تھا، نیلے رخسار تھے تماچوں سے، دونوں پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، آج وہ سکینہ مر گئی۔ جسے پانی نہ ملا اور بابا کی طرح غسل و کفن بھی نہ ملا، حسین کی لاڈلی بیٹی زندان شام میں مر گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو پروردگار اپنے حبیب کے صدقے امام حسین کی شہادت دے۔ اہل بیت پر رونا ثواب ہے، غم شبیر میں رونا عبادت ہے، روز حشر یہ آنسو شفاعت کی ضمانت ہے۔ سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں۔ سلام بھیجتے ہیں اپنی شہزادی پر، سلام سید لولاک کے لٹے گھر پر، سلام تم پر شہیدوں کے بے کفن لاشو، سلام محسن اسلام کے خستہ تن لاشو، سلام تم پر رسول و بطول کے پیارو۔ بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو ہمارا سلام آخر ہے۔